اچھا بنگلہ والے ساتھی کوئی اس میں ہوں تو 7 نمبر پر ان کا ترجمہ ہوگا، تمل والے ہوں تو 10 نمبر پر ترجمہ ہوگا۔ آ جائیں بھائی، بیلگام کرناٹک کی جماعت کھنڈوا ایم پی کام کرنے جا رہی ہے جی۔ بیلگام کرناٹک کی جماعت کھنڈوا جا رہی ہے ایم پی کام کرنے کے لیے۔ بیلگاؤں کی جماعت موجود ہے جی، قریب قریب آ جائیں، تشریف لے آئیں اور آگے آ جائیں۔ سہارنپور ایم پی کی جماعت فتح پور یو پی کام کرنے جا رہی ہے، سارے ساتھی ہیں آگے آ جائیں جی۔ خرگون مہاراشٹر کی جماعت آرام بند وادی جا رہی ہے، آگے آ جائیے تشریف لے آئیے۔ ساتھی مل مل کر بیٹھے ہیں نا، کافی جماعتیں ہیں، اور اصل آواز کے پہنچنے کا نام فرشتوں کی گھیرنا نہیں ہے بلکہ مجلس کے اندر شریک ہونا۔ سب ساتھی مل مل کر قریب قریب ہو کر بیٹھے ہیں۔ آئے گا انشاءاللہ جی۔ مالدہ ویسٹ بنگال احمد نگر کام کرنے جا رہی ہے، سارے ساتھی ہیں آپ کے؟ کہاں ہے؟ 1 2 3 4، ایک اور کہاں ہے؟ بلا لیں، انہیں بھی بلا لیں جی۔ مگرہاٹ میدان کشن گنج بہار جا رہی ہے، آپ بنگلہ اردو ہاں تو بنگلہ کا ترجمہ بھی ہوگا ساتھ میں جی۔ پونا بھٹی ممبئی کی جماعت اکھلیشور گجرات جا رہی ہے، بھائی ممبئی کی جماعت ہے، ساتھی ہے موجود ہے اور کہاں ہے ساتھی آپ؟ اچھا ٹھیک ہے جی۔ امراوتی برار کی جماعت باغپت تسارا یو پی کام کرنے جا رہی ہے، برار امراوتی کی جماعت بھی موجود ہے، کوئی ساتھی ہو ان کے؟ بھیڑ مہاراشٹر کی جماعت پور قاضی یو پی کام کرنے جا رہی ہے، پانچوں ساتھی ہیں آپ کے؟ کہاں ہے؟ بلا لیجیے، آپ کے پاس بلا کے بٹھا دیجیے، آ جاؤ ادھر آ جاؤ جی۔ مالیگاؤں مہاراشٹر کی جماعت تاولی مظفر نگر جا رہی ہے کام کرنے کے لیے، آپ کے بھی سارے ساتھی ہیں؟ کہاں ہیں؟ اچھا موجود ہے۔ جلگاؤں مہاراشٹر کی جماعت مہو یو پی کام کرنے جا رہی ہے جی۔ ہے 5 ساتھی آپ کے لیے، 3 دکھ رہا۔ اچھا 12 بیرگنج نیپال کی جماعت غازی آباد جا رہی ہے۔ مگرہٹ میدان باکھر بہار کام کرنے جا رہی ہے، جماعت ہے مگرہٹ میدان کی دوسری جی۔ بھائی مگرہٹ میدان کی 2 جماعتیں ہیں، پہلے والی جماعت تو موجود ہے، دوسری جماعت کے ساتھیوں کو بلا لیں بھی، باکھر بہار جا رہی ہے پوری جماعت، کہاں ہے اور ساتھی آپ کے؟ بلا لیجیے انہیں، اپنے پاس بلا لیجیے۔ ہبلی کرناٹک کی جماعت ادھم پور وادی جا رہی ہے، بھائی سب ساتھی کہاں ہیں اور آپ کے؟ سب ہے ماشاء اللہ کے جی۔ نیپال گنج کی جماعت لونی دہلی شہر میں کام کرے گی، جماعت ہے بھائی نیپال گنج والے، اور ساتھی کہاں ہیں آپ کے؟ بلا لیں بھائی ان ساتھیوں کو، بلا لیں باقی ساتھیوں کو، دیکھو ادھر ہے آپ کے ساتھی کچھ جی۔ احمد نگر مہاراشٹر کی جماعت نیروا ہماچل جا رہی ہے کام کرنے، اور ساتھی کہاں ہیں؟ سب ہے۔ نلور آندھرا پردیش کی جماعت سمستی پور بہار جا رہی ہے، رانچی بہار کی جماعت کیم گنج یو پی کام کرنے جا رہی ہے جی ساتھی ہے۔ مدراس کی جماعت جو علی گڑھ کام کرنے جا رہی ہے، مدراس کی جماعت کے ساتھی ہے چنئی، تمل والوں کا ترجمہ جو ہے وہ 10 نمبر پر ہوگا، اگر یہ مدراس کی جماعت موجود ہے تو بھائی وہاں بیٹھ سکتے ہیں ساتھی، ترجمان بھی موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت اونچی جگہ پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے. اب یہ ایسی مجلس ہے جس میں اللہ پاک نے ہم سب کی مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں. تو اس لیے فرمایا ایک عمل ہے دین کی بات کو سننا. تو کہتے ہیں دھیان کے ساتھ دین کی بات کو سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. تو جو باتیں انسان دھیان سے سنتا ہے نا تو وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. کہتے ہیں جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ عمل میں آتی ہیں. اس لیے فرمایا دھیان کے ساتھ سننا ایک عمل ہے. جب دھیان کے ساتھ ہم عمل کے ساتھ بات کو سنیں گے تو اللہ پاک سمجھا دیں گے. اور جو باتیں اللہ سمجھا دیں گے نا وہ عمل میں بھی لا دیں گے. تو اس لیے خوب توجہ کے ساتھ سننے کی فکر کرنا. دوسرا فرمایا عظمت کے ساتھ سننا. کبھی یہ نہیں دیکھنا بعض مرتبہ ہمارے سامنے بات کرنے والے نئے ہوں گے, ہمارے سامنے کے ہوں گے, لیکن یہ نہیں دیکھنا, بات یہ دیکھنا اللہ اور ان کے رسول کی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے مفہوم میں ملتا ہے اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے گا. تو اللہ کے نزدیک روح زمین کی سب سے قیمتی بات ہے وہ جو لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا عظمت کے ساتھ سننا کی بات اللہ اور ان کے رسول کی ہے. اور تیسرا میرے محترم بزرگ دوستوں فرمایا عملوں کی نیت کے ساتھ سننا. صحابہ کے اندر یہ صفات تھی کہ جو سنتے تھے وہ کرتے تھے. اللہ پاک نے پھر ان کو صحابہ کی جو ہے صفوں میں رکھا. ایسا اونچا مقام عطا فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ روح زمین کے انسانوں کا اللہ پاک نے صحابہ کو عطا فرمایا. ان کی صفت تھی جو سنتے تھے وہ کرتے تھے. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو کان میں پڑ جاتی وہ ان کے عمل میں آ جاتی. اس لیے اپن کو بھی فکر کرنا کہ انشاءاللہ اس مجلس میں جو دین کی بات سنیں گے جو عمل میں ہے بہت اچھا, جو عمل میں نہیں ہے اس کو عمل میں لائیں گے, اس کو عمل میں لے کر آنے کی فکر کریں گے. اور چوتھا یہ عزم کرنا کہ ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اللہ کے جتنے احکام ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پیغام ہیں وہ سب ساری دنیا تک پہنچانا ہے. کوئی ادھر متوجہ نہیں ہے نا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال الله سبحانه وتعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصب فقال عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوست و بزرگوں عزیز ساتھیوں, جتنا دین پر چلنا مرد اور عورت دونوں طبقے کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے ضروری ہے, اتنا ہی دین کی دعوت اور دین کی محنت دونوں طبقے پر ضروری ہے. اور اللہ کی طرف سے یہ فریضہ دونوں طبقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے توفیل میں ڈالا گیا, اور اس ذمہ داری میں ان دونوں طبقے میں کوئی فرق نہیں.
اس ذمہ داری میں جو درجہ امت کے مردوں کا ہے وہی درجہ امت کی خواتین کا ہے۔ اللہ رب العزت نے انتہائی واضح الفاظوں میں صراحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ مومن عورتوں کی ذمہ داری امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے واضح کر دیا تاکہ کسی کو یہ وہم و گمان نہ رہے کہ خواتین کے ذمے امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری نہیں۔ جب یہ بات ہے تو پھر مستورات کے کام پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ یہ باطل خیال اور باطل تصور ہے کہ خواتین کے ذمے امر بالمعروف نہی عن المنکر اس درجے میں نہیں جس درجے میں مردوں پر ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم قرآن حدیث اور صحابہ کی سیرت سے ناواقف ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے تمام اعمال کو اپنے عمل سے اپنی سیرت سے کر کے دکھلایا اور اپنے زمانے کی تمام خواتین کو تمام اعمال دعوت میں برابر شریک فرمایا۔ دعوت کے کسی بھی عمل میں خواتین کو مردوں سے آپ نے کبھی پیچھے نہیں رکھا۔ سب سے اہم اور بنیادی عمل اللہ کے راستے کا نفر اور اللہ کے راستے کا خروج ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین کا وہی معیار تھا جو معیار اس امت کے مردوں کا تھا۔ یعنی جتنے اہتمام کے ساتھ مرد اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے خواتین بھی نکلا کرتی تھی، اور جس طرح مردوں کے نکلنے کی عمومی فضا تھی اس طرح خواتین کی بھی تھی، یہاں تک کہ خواتین بغیر تشکیل کے خود بخود نکل جایا کرتی تھی، تشکیل کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اپنے آپ کو اپنی ذات کو آ کر خود حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، ہم بھی اس کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خروج کو مستورات کے اس نفر کو خروج کو اتنا عام کیا کہ اپنی ازواج مطہرات کو تک اس سے مستثنی نہیں کیا، بلکہ انصار اور مہاجرین کی خواتین جتنے اہتمام سے نکلا کرتی اتنے ہی اہتمام سے ازواج مطہرات نکلا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈال کر باری باری لے جایا کرتے تھے۔ صحابیات کے اندر اللہ کے راستے میں نکلنے کا بھی جذبہ اور شوق، اور پھر نکل کر شہادت کا شوق اور جذبہ اور اس کی دعائیں کرتی اور کرایا کرتی تھیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کے اندر ایک عنوان ہی قائم کر دیا کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے راہ خدا میں نکلنے کی دعائیں کرنا بھی سنت ہے، اور نکل کر شہادت کی دعائیں کرنا اور اللہ کے راستے کی شہادت کی دعائیں اور تمنا کرنا بھی سنت ہے، اس لیے کہ ذمہ داری دونوں پر برابر ہے۔ وجہ اس کی ہے راہ خدا میں نکلنے کی دعا کرنا اور پھر اللہ کے راستے کی شہادت کی دعا کرنا، یہ دونوں طبقے کے لیے مستحب اور سنت اسی لیے ہے کہ دونوں طبقے پر دین کو پھیلانے کی اور دین کو زندہ کرنے کی ذمہ داری بغیر کسی فرق۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ام حرام بار بار دعا کی درخواست کر رہی کہ نبی جی آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے سمندری سفر کے لیے قبول کرے۔ اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ خواتین کے ذمے نہ ہوتا تو پھر حضرت ام حرام اس کی دعا کی درخواست نہ کرواتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ، اگر انہوں نے دعا کی درخواست کر بھی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے بھائی تمہارے ذمے تو نکلنا ہے نہیں، تم کیوں دعا کی درخواست کرتے؟ بلکہ آپ نے پہلی مرتبہ تو فوراً یہ دعا فرمائی اللہ ام حرام کو اس جماعت میں شامل فرما، اور پھر دوسری مرتبہ درخواست کرنے پر آپ نے فرمایا کہ تم پہلی جماعت میں رہو گی دوسری جماعت میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر تمہارا پہلی جماعت سے واپسی مقدر ہوتی تو ہم تمہارے لیے دوسری جماعت میں شامل ہونے کی بھی دعا کی درخواست کرتے، لیکن تمہارے لیے پہلی جماعت سے واپسی مقدر میں نہیں ہے، پہلا ہی سفر تمہارا آخری سفر ہے۔ ان ساری باتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعا کرنا کرانا یہ مستقل سنت ہے، اللہ کے نبی سے کروا رہی ام حرام بنت بالحق۔
اسی لیے صحابیات کی قبریں دنیا کے کونے کونے میں ملے اور صحابیات تقاضوں پر نکلتی ہوئی نظر آئی. حضرت ام عطیہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر 7 غزوات میں ہم نے شرکت کری. میں 7 غزوات میں گئی حضور کے ساتھ. یہ خیال اور یہ تصور کہ مستورات کے ساتھ نکلنا یعنی خواتین کا نکلنا یہ نفلی ہے، زائد ہے، اختیاری ہے. یہ انتہائی باطل خیال، باطل تصور ہے. اس کی کوئی بنیاد قرآن حدیث و صحابہ کی سیرت میں نہیں ہے. جتنا اپنے مردوں پر اللہ کے راستے کا خروج ضروری ہے، اس سے زیادہ اہم خواتین کا اپنے محرم کے ساتھ نکلنا ضروری ہے. اس لیے کہ گھروں کے اندر مورتیاں، مسجدوں کے اندر مورتیاں نہیں، اور یہ گھروں کی مورتیاں خواتین کے خروج سے ہی نکلیں گی، مردوں کے خروج سے نہیں نکلیں گی. اس لیے ہر تیسرے مہینہ سے روزہ، سال کا عشرہ، تیسرے سال کا چلہ، یہ اختیاری نہیں، نفلی نہیں، زائد نہیں، بلکہ آپ اور ہمارے ذمے انتہائی ضروری، لازم، آپ چاہو فرض کا درجہ کہہ لو، اس سے زیادہ ضروری کہہ لو، لیکن اس سے کوئی چارہ کار نہیں، اس سے کوئی مفر نہیں، یہ ہر ایک کے لیے ضروری. لیکن ابھی تک ہمارے مشوروں میں، ہماری ملاقاتوں کے اندر، ہماری فکروں کے اندر مستورات کے خروج کی وہ اہمیت نہیں اور اس کی وہ ترغیب اور اس کی وہ تشکیل نہیں جو مردوں کے خروج کی. یہ سب سے بڑا حادثہ اور یہ سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا نقصان. مشورے میں بھی اور اپنے جوڑوں میں اور اپنے شخص گزاریوں میں، اپنے ماہانہ مسجدار جوڑوں میں ابھی تک مستورات کے خروج کا وہ تذکرہ اور وہ چرچا اور وہ اہمیت اور وہ ترغیب جو مطلوب ہے وہ بالکل. اس کی ہماری بڑی بنیادی ذمہ داری. جتنی تشکیلیں ہم مردوں کی کرتے ہیں اتنی ہی خواتین، جتنی قوت سے مردوں کی تشکیل اتنی قوت سے خواتین کی تشکیل. اور جن جن موقع پر آپ مردوں کی تشکیل کر رہے ہیں ان موقع پر آپ خواتین کی تشکیل کریں. حتیٰ کہ 15-20 منٹ بھی اگر آپ بیٹھ رہے ہیں امت کی فکر کو لے کر تو آپ کو اس میں مردوں کی فکروں کے ساتھ خواتین کی فکروں کو برابر شریک کر دیں. تو اب 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، بلکہ اگر ہم تیسرے مہینے سے روزہ پابندی سے لگانا شروع کر دیں اور اپنی کنواری بچیوں کو بھی پابندی سے لے کر جانا شروع کر دیں 10 سال کی عمر کے بعد، تو انشاءاللہ اور 10-20 سال کے بعد، 20 سال کی عمر کے بعد شادی کے وقت میں ایک بچی کے 40 مرتبہ سے روزہ لگ چکے ہوں گے. اور سالانہ عشرہ اگر پابندی سے لگانا شروع کیا تو ایک بچی کے 10 مرتبہ عشرہ لگ چکے ہوں گے. وہ اپنے دین اور ایمان اور اعمال اور سنت اور پردے میں پختہ ہو کر جانے کے ساتھ ساتھ پورے علاقے اور نئے گھرانے کے دین دار بننے کا ذریعہ بنے، ورنہ اس بچی کے دین کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اب 3 دن اور عشرے میں جانے کے لیے اور چلے میں اور بیرون جانے کے لیے جو شرطیں ہیں اس کا پورا اہتمام کیا جائے. شرائط پورا کر کے ہمیں نکلنا. جو مرد حضرات 3 دن جا رہے ہیں ان کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ وہ شرعی محرم، اور جو خواتین ساتھ میں جا رہی ہیں ان کے لیے 3 شرطیں ہیں: شرعی محرم ہو، شرعی پردہ ہو اور بچے ساتھ میں نہ ہو. 10 دن میں وہ جوڑا جا رہا ہے تو پھر مرد کے لیے 3 شرطوں کا اضافہ ہے: شادی شدہ ہو، چلہ لگا ہوا ہو، باشرہ ہو، اور خاتون کے لیے ایک شرط کا اضافہ ہے کہ 3 بار سے روزہ لگا ہو. اور وہی جوڑا چلے میں جانا چاہ رہا ہے تو پھر مرد کے لیے اب ایک شرطیں 1 مرتبہ 4 مہینے لگے ہو، اور مستورات کے لیے 3 شرطیں ہیں: شادی شدہ ہو اور ایک عشرہ لگا ہو اور حمل سے نہ ہو. وہی جوڑا بیرون 2 مہینے جانا چاہتا ہے تو اب مرد کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوں اور 1 مرتبہ مستورات میں چلہ لگاؤ. اور خاتون کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ 2 مرتبہ اس کا چلہ لگاؤ اندرون. نظام الدین نصرت میں آنا چاہتی ہے وہ خاتون تو 3 مرتبہ چلہ لگائے، 3 مرتبہ چلہ، اور آخری چلہ 3 سال کے اندر لگاؤ. 3 مرتبہ چلہ اور آخری چلہ 3 سال کے اندر لگاؤ. اور بنیادی چیز اور نصرت کے سارے تقاضوں کو اور سارے امور کو اچھی طریقے سے انجام دے سکے.
اگر کوئی صاحب 3 دن مردوں میں لگانے چلے جاتے ہیں تیسرا مہینہ اور پورا مہینہ بھی لگا لیں تب بھی ماہ مستورات سے روزہ لگانے کے برابر ہو، اور تیسرا مہینہ سے روزہ مستورات کا طے ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں مشورہ کرنے کی اور کسی کو اجازت نہیں فیصلہ سنانے کی۔ نظام الدین کے فیصلے سے اور نظام الدین کی اطاعت سے یہ ہٹے ہوئے فیصلے ہیں کہ آپ ایک بھائی کو تیسرے مہینے بھی مردوں میں جانے کی اجازت دیں اور فیصلہ سنا دیں، یہ اطاعت سے ہٹے ہوئے فیصلے، کیونکہ اس مرد کے لیے کبھی عذر ہی نہیں مستورات کے ساتھ جانے کا۔ ہاں اس کی بیوی کو عذر ہو سکتا ہے لیکن اس مرد کو مستورات میں جانے کے کوئی عذر نہیں۔ لیکن اگر کسی کے گھر میں ولادت ہو جاتی ہے تو جس طرح وہ خاتون 1.5-2 سال تک معذور سمجھی جاتی ہے، اسی طرح اس کا شوہر بھی معذور ہو جاتا ہے بیچارہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈیلیوری ہو گئی، ڈیلیوری تمہاری ہوئی، 2 سال تک ہینڈی کیپ بیچارہ، یعنی وہ ساتھی کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتے اسے کسی طرح نکالنا ہے، حالانکہ یہی وقت تھا جس میں وہ اپنی دادی کے ساتھ نکل سکتا تھا اور نانی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، شادی شدہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکل سکتا تھا۔ آپ اسے نکالیے۔ کسی مرد کے لیے کبھی بھی عذر نہیں، ہر حال میں تیسرے مہینہ سے روزہ کسی بھی محرم خاتون کو لے کر کے نکلے گا۔ یہ ساتھی اگر نہ نکلا تو اس کی وجہ سے اور جوڑے اور اس کی وجہ سے اور بہت سارے گاؤں دیہات یہ بے دین کے بے دین رہیں گے، اس لیے ہر قیمت پر اس بائیکا سے روزہ ہی طے ہے۔ اس کے لیے تیسرا مہینہ مردوں میں ہر چیز اجازت نہیں، تیسرا مہینہ مردوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف اور صرف مستورات میں جانے کی اجازت۔ وہی آدمی جائے گا جس کی محرم خواتین کوئی بھی نہیں ہے بیچاری دنیا میں، یا ساری بہنوں کو شرعی عذر آ گیا، وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے، ورنہ کوئی مجبوری نہیں، کوئی معذوری نہیں۔ ہر قیمت پر سہ روزہ تیسرا مہینے کا ہر ایک پر لازم فرض، جو چاہے آپ کہہ دو، اس سے نیچے کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی مصالحت نہیں، کوئی گفتگو نہیں۔ مرد اپنی خاتون کو لے کر جانے کی کوشش، طاقت، اور اگر مرد نہیں لے جا رہا تو پھر خاتون پوری طاقت، پوری کوشش لے، سمجھائے بجھائے، اور پھر بھی وہ راضی نہ ہو تو پھر ناراضگی، سلام دعائی بند ہو گئی۔ کیا بات ہو گئی کہ بھائی آج ابو نے امی کا بہت بڑا حق مار دیا، روزہ لے کر نہیں جا رہے، پھر بھی راضی نہیں تو مایوس نہیں۔ اب وہ خاتون اللہ کا در پکڑ لے اور دعائیں کرتی رہے جب تک وہ شوہر راضی نہ ہو جائے، اس وقت تک چھوڑے ہی نہیں۔ کم سے کم اس کی میعاد اور مدت 1 سال ہے اس دعا کی، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سال مسلسل صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ایک چٹان پر بیٹھ کر دعا مانگ مانگ کر کے اپنے میکے سسرال والوں کا دل نرم کر دیا اور پگھلوایا، اور پھر ہجرت کے لیے اللہ سے راستے کھلوائے۔ یہ تو مہر کی طرح بھی نہیں ہے کہ مرد معاف کروا لے اور عورت معاف کر دے، وہ تو اس کی ذاتی چیزیں ہیں، اس کا نفع نقصان ذاتی ہے، لیکن روزہ یہ اجتماعی نفع نقصان کی چیز ہے۔ اگر لگا تو ایک امت کا نفع، نہیں لگا ایک امت کا نقصان۔ تو جس کا نفع اور نقصان اجتماعی ہو اور امت سے متعلق ہو، اسے میاں بیوی آپس میں گھر بند کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے معاف کر لے، معاف کروا لے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپس میں سمجھوتا کر لیا، آپ نہیں جانا مستورات کی کوئی گنجائش۔ یہ خاتون بے چین رہے، بے قرار رہے، ہر وقت مرد کو پوچھتی رہے کہ بھائی آپ کا 2 مرتبہ مستورات مردوں میں لگ گیا، اب یہ تیسرا مہینہ آ رہا ہے اور ہمارا سہ روزہ کا نام، پوری تیاری، پوری فکر۔ پھر 3 دن اور عشرے کے اندر کنواری بچیاں بھی جا سکتی ہیں، 2 بچیاں ایک ساتھ 3 دن میں اور 10 دن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جا سکتی ہیں، اور حمل والی بھی جا سکتی ہے، اور 3 دن اور عشرے کے 6 جوڑے ہیں، اور 7 بہن جا سکتی ہے، چلے کے 5 جوڑے ہیں، چھٹی بہن جا سکتی ہے، بیرون کے 4 جوڑے ہیں اور 5ویں بہن جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تقاضے پر بھی نکلنا، حتیٰ کہ اگر کوئی نیا جوڑا ہے، اب یہ بھی شادی ہوئی اور عشرہ پہلے سے لگا ہوا ہے، اب شادی ہو گئی ہے اور حمل سے نہیں ہے، اس جوڑے کو آپ فوراً نکال دو، یہ پوچھو ہی مت کہ اسے کب نکالنا، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، پوچھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو تیسرا مہینہ سال کا عشرہ، تیسرا سال کا چلہ ہے، یہ بھی آخری تاریخ ہے،
یہ افضل اور اولا تاریخیں نہیں ہیں، ورنہ آج یہ ماحول مزاج بن گیا، آج کوئی سے روزہ لگا کر آیا ہے، اب 3 مہینے تک کوئی اسے ٹچ ہی نہیں کر سکتا، بھائی دوبارہ چلو جماعت بن گئی ہے، نہیں، وہ بھی آرام سے بیٹھا ہوا۔ حالانکہ ضرورت پڑنے پر ہر مہینے سے روزہ لگانے کی بار بار بات کہی جا رہی ہے۔ اسی طرح آج عشرہ لگ گیا تو اب 1 سال تک کوئی اسے دوبارہ عشرے کی بات کہہ ہی نہیں سکتا، یہ بھی بہت باطل خیال ہے۔ آج چلہ لگا ہے، اب 3 سال تک کوئی دوسرے چلے کی یا بیرون جانے کی بات رکھ نہیں سکتا، یہ بھی باطل بات، بے بنیاد بات۔ حالانکہ ہر سال 1 سے 2، 2 کے 3 عشرے لگا سکتے ہیں، تو تقاضے ہیں، تقاضے پیدا کرو، تقاضے نہیں ہے تو پیدا کرو۔ جتنے سارے مرد اور عورت جہنم کی طرف جا رہے، بے دینی بے پردگی کا شکار ہو رہے، آپ کو نظر آ رہا ہے اور آنا چاہیے، اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ چلہ لگا لیا آج کی تاریخ میں 11 ستمبر 2025، اب اگلا چلہ ان کا 11 ستمبر 2028 میں لگے گا، یہ آخری تاریخ ہے، ورنہ یہ 6-8 مہینے میں دوبارہ اپنا چلہ لے کر آ سکتے ہیں، پوری اجازت ہے، آنے کی ضرورت ہے۔ اپنے محلے اپنے خاندان والوں پر محنت کرے، نئے نئے جوڑوں کو لے کر کے سے روزہ لگوا کے عشرہ لگوا کے 1 سال کے اندر دوبارہ 5 نئے جوڑے لے کر آپ چلے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ یہ بات نہیں ہے 3 سال، 1 سال، 3 مہینہ، یہ تو آخری تاریخ ہے، اس سے زیادہ اس میں تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں، ورنہ اس سے پہلے نکلنے کی گنجائش ہے اور نکلنا چاہیے، نکلنے کی ضرورت ہے۔ پھر جہاں کہیں ہم جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہاں اگر کوئی سے روزہ کی جماعت بن گئی اور کوئی لے جانے والا نہ ہو اور کوئی پرانا مکان نہ ہو تو اپنا ہم ایک جوڑا ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ روزہ کی جماعت بن جائے تو اپنا ایک جوڑا ہم لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت بنیادی ذمہ داری ہے کہ جن گاؤں میں، دیہاتوں میں یا شہر میں، جن علاقوں کے اندر جن گھروں میں آج تک ماہ مسورہ جماعت کا قیام نہیں ہوا، ایسے گھروں کو کھوجنا، تلاش کرنا اور اس میں قیام کی پوری فکر کرنا، اور یہ بات واضح کر دینا کہ بھائی گھروں کے اندر جماعت ٹھہرانے کے لیے صرف اور صرف مکان رہائشی ہو اور پردے والا مکان ہو، انتظام ہو، اس کے علاوہ کوئی شرط کسی کو لگانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ رہائشی مکانوں، پردے کا انتظام، بس اتنی سی بات کافی۔ اب کسی گاؤں میں 2 گھر ہیں، ایک گھر میں مرد اور دوسرے گھر میں مستورات ٹھہر جائیں، 48 گھنٹے محنت کریں، یا 24 گھنٹے کی اجازت ہو تو 24 گھنٹے محنت کریں، اور اگلے گاؤں میں صرف اور صرف ایک گھر ہے لیکن 2 کمرے، ایک کمرے میں سارے مرد اور دوسرے کمرے میں ساری مستورات ٹھہر جائیں اور محنت کریں، اور تیسرے گاؤں میں ایک گھر ہے اور ایک ہی کمرہ ہے تو اس ایک کمرے میں ساری مستورات ٹھہر جائیں اور سارے مرد گھر کے باہر برآمدے میں درخت کے نیچے ٹھہر کے محنت کریں، یہ عین سنت ہے۔ مستورات کی جماعت جب جائے مسجدوں سے اعلان کرے ہماری جماعت مع مستورات ہے، بتاؤ کون تیار ہے اپنے گھر میں جماعت لینے کے لیے، یہ بھی سنت ہے۔ خوشامد کرنی چاہیے، جن کے گھروں کے اندر خصوصاً بے دینی جہالت کا غلبہ ہے تو ایسے مردوں سے جا کے ملاقات کرنی اور پھر ان کو آمدہ کرنا اور پھر ان کے گھر میں جماعت ٹھہرانا، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کو تلاش کرنے، مسلمان مکانوں کو تلاش کرنے کے لیے، کھوجنے کے لیے ہماری مستورات جماعتیں جا رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ گھنی آبادی میں جماعت جائے گی، ماحول میں جائے گی، جہاں مسجدیں وہاں جماعت جائے گی، بنجر علاقوں میں نہیں جائے گی، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ مسجدیں تو آپ کو ہرگز تلاش کرنی نہیں، آپ کی جماعت کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ مستورات کی جماعت ہے اور مستورات کا تو قیام ہی گھروں میں رہے گا۔ آپ کے لیے اگر مسجد مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ گھر کے باہر برآمدے میں، درخت کے نیچے، کسی اور کمرے میں، دکان میں، آپ کہیں پر بھی ٹھہر کر کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ مسجد کی تلاش میں مستورات کے گھروں کو، آپ مسجد کی تلاش میں مسلمانوں کے گھروں کو جو آپ کینسل کرتے جا رہے ہیں، اس سے ہی ارتداد پھیل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے انتہائی بے اصل اور بے بنیاد شرطیں لگائی ہوئی، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ 3 کمروں کی شرط لگاتے ہیں اور ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہو، اس کی شرطیں لگاتے ہیں، یہ سب بے بنیاد بات ہے۔ کسی کو قیامت تک ان باتوں کی شرط لگانے کی اجازت نہیں۔ 3 کمرے ہوں، بڑا ہال ہو، ٹوائلٹ باتھ روم ملا ہوا ہو، الگ الگ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سب لغوی باتیں ہیں، لغویات ہیں، بےہودہ باتیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ان سب باتوں کے لگانے۔
غلطی سے بھی یہ باتیں نہیں لگاتی، بس یہ کہنا کہ جس چھت کے نیچے آپ کی مستورات ہے ہماری مستورات بھی وہی ٹھہرتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر گھر کسی طریقے سے تیار ہو جائے تو پھر یہ بھی یاد رہے کہ جس گھر میں جماعت بار بار ٹھہر چکی ہے تو اس گھر کو جا کر بار بار دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دیر کیے بغیر اپنی مستورات کو فوراً اس گھر میں داخل کریں۔ اسی طرح جس گھر میں پردے کا خوب ماحول تھا پہلے سے، ایسے گھر میں بھی مستورات کو فوراً اندر بھیج دیں۔ اس گھر میں بھی مردوں کو جا کر زبردستی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو گھر پہلی مرتبہ اپنے گھر میں مستورات کو لے رہا، جس گھر میں پہلی مرتبہ جماعت ٹھہر رہی ہے اور پردے کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس گھر کو آپ بہت سرسری نظر میں اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جس کمرے میں قیام ہے اس کمرے کو دیکھ کر آ جائیں 2-3 منٹ میں، اور پھر آ کر کے گھر والے کو مطمئن کریں کہ بھائی آپ کا گھر تو مناسب ہے، کسی قسم کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آج تک آپ نے جماعت نہیں ٹھہرائی۔ اس سے اس کے حوصلے ہمت بڑھیں اور وہ موت تک اپنے گھر میں جماعت ٹھہرانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ طریقہ، یہ ہم نے جو طریقہ بنایا ہوا ہے، ایک ایک مسلمان کے گھر کو بڑی باریکی سے دیکھنا، 4 منزلیں، ہر منزل کو دیکھنا، اور پھر اس کے بعد ہر منزل کے چاروں گھر اور کمروں کو دیکھنا، ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ کو دیکھنا، کچن کو دیکھنا، بالا خانوں کو دیکھنا، گیلری کو دیکھنا، اور پھر اسی طریقے سے گھر والوں کو سب کو دہشت میں ڈال دینا کہ بھئی آپ جماعت آئیے گھر دیکھ رہی ہے اور سارے لوگ ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، اور پھر باہر نکل کے ذرا سی کمی کمزوری کو اتنا بڑا بنا کر پیش کر، آپ کا گھر تو فیل ہے جی، آپ کے گھر میں تو جماعت نہیں ٹھہر سکتی۔ اور جس طرح کورونا کے زمانے میں گھر کے باہر نشان لگا ہے نا، کورونا کا نشان، کوارنٹائن مکان، اس طرح اس کے گھر کو لگا دے، کوارنٹائن، یہاں پر کبھی جماعت داخل نہیں ہو سکتی، یہ کہیں نہیں جائیں گے اور ان کے گھر میں کبھی مسئلہ جماعت ہے۔ اس طرح ہم نے ہزاروں گھر میں محلے میں گلی کے گلی ہم نے کوارنٹائن کر رکھا، کبھی مسورات جماعت جانے سے۔ بھائی کر رکھا نہیں کر رکھا آپ لوگوں نے؟ بولو، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ کو ڈگری کہاں سے ملی؟ آپ کو کہاں سے ڈگری ملی کہ آپ اس گھر کو تو قبول کرو، اس گھر کو کینسل کرو، محلے کے محلے بینڈ لگا دو، محلے کے محلے کوارنٹائن کر دو؟ آپ کو ڈگری کہیں سے ملی اسپیشل؟ کہیں سے آپ نے ماسٹری جو ڈگری کر رکھی آپ نے؟ پاس فیل کر رکھا؟ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی بھی مسلمان کا مکان ہو، اسے کبھی بھی آج کے بعد کینسل نہیں کریں گے۔ اس کا عزم ارادے کر لو، اور آج تک جو ہم نے گھروں کو کینسل کر رکھا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کریں، استغفار کریں، واپس جانے کے بعد کہہ دیں بھی الحمدللہ پابندی ہٹ چکی ہے، ہم نے اپنی جہالت کی بنیاد پر آپ کے گھروں کو پینڈ لگا دی، معافی مانگو ہم سے جا۔ لوگ شدید حاجت میں ہیں، شدید ان کو غلے کی ضرورت، شدید ان کو راشن کی ضرورت، ایسے موقع پہ آپ ان کو راشن نہ دو اور اپنے پاس جو ہے اسٹاک بنا کے رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ حرام کام کر رہے ہو، تو جس وقت لوگوں کو شدید اور شدت کے ساتھ ہدایت کی ضرورت اور اس کا بہترین ذریعہ گھروں کے اندر مسورات جماعت ٹھہرانا، لیکن آپ مسورات کی جماعت نہیں ٹھہرا رہے، بتاؤ کتنے بڑے مجرم، کتنے بڑے گنہگار۔ اسی طریقے سے تیسری بنیادی ذمہ داری، اللہ کے راستے میں نکل کر ہر 20 مکان کے درمیان ایک ہفتواری تعلیم قائم کرنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی ان سارے اعمال کی بنیاد ڈالی۔ جن اعمال کی بنیادیں ڈالی اس میں سے ایک عمل مستورات کا اجتماعی تعلیم کا سلسلہ۔ بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مستورات کی اجتماعی تعلیم اور ان سے بیعت لیا اور ان کو اعمال بتائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اعمال کی بیعت اور انہی اعمال کی ترغیب ہمیں بھی دی، یعنی مستورات کو جن اعمال کی ترغیب دی اجتماعی شکل میں، انہی اعمال کی ترغیب مردوں کو بھی دی۔ مدینہ پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کو ایک گھر میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بات کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے۔ وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ عہد کرو، بیعت کرو اس بات پر کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نمازیں پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، اور پھر بیعت کرو اس بات پر کہ کسی کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، اور جھوٹ نہیں اور چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور
اپنے اولادوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے، اپنے شوہروں کی نافرمانی اور ان کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، اور اسی طرح زمانے جاہلیت کی طرح بنا پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، اور یہ عہد کرو کہ مصیبت کے آنے پر نوحہ نہیں کرو گی، اور یہ عہد کرو کہ مصیبت کے آنے پر اپنے گریبان کو کپڑوں کو چاک نہیں کرو گی، یہ عہد کرو مصیبت کے آنے پر اپنے رخساروں کو نہیں پیٹو گی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خواتین اور حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ مرد تو بڑے اہتمام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دین سیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی موقع نہیں، کوئی فرصت نہیں، آپ سے درخواست ہے آپ ہمارے لیے بھی ایک دن ایک وقت مقرر فرما دیں تاکہ ہم آپ سے دین سیکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے لیے ایک دن مقرر فرمایا، اور پھر اس ایک دن میں ایک گھر میں مستورات کو جمع ہونے کا حکم دیا، اور آپ اس موقع پہ خود گئے اور ان کو جا کے دین کی باتیں سمجھائیں۔ یہ دونوں طرح کی روایت، جہاں موقع ملا آپ نے خود جا کے بات کری، اور ورنہ مستورات کو اکٹھا کر کے کسی صحابی کو بھیج کے جاؤ بات کرو۔ اتنا قدیم عمل، مدینہ طیبہ پہنچتے یہ سارے اجتماعی اعمال جس طرح مردوں کے زندہ ہوئے، اسی طرح خواتین کے اجتماعی عمل سب زندہ ہوئے۔ اور 20 مکان کی ایک تعلیم، اور پھر اس کے اندر کنواری بچیاں اہتمام کے ساتھ ہیں۔ ہماری کنواری بچیاں جو قاتل کا شکار ہو رہی ہیں، بے پردگی میں مبتلا ہو رہی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ گھر کی تعلیم میں شریک نہیں اور افطاری تعلیم میں شریک نہیں، اور والدین بڑے مطمئن ہیں کہ وہ کسی مشغولی میں ہے، پڑھائی میں لگی ہوئی ہے، نہیں، ان کی کیسی ہی مشغولی ہو، پڑھائی چل رہی ہو، اس کو چھڑوا کر پڑھائی کو اس دن چھٹی کروا کے پینلٹی دینی پڑ جائے، پینلٹی دے کر خوشی خوشی ڈبل پینلٹی لو، ہماری بچی کی ایمان امان کی حفاظت کرنی ہے، چلو ویکلی ون ڈے تعلیم، اس سے بڑھیا کوئی کلاسز نہیں، یہ ایکسٹرا کلاسز یہودیت نصرانیت۔ ساری ماؤں بہنوں کو اور بچیوں کو اس کے ذریعے سے یہود اور نصارہ نے جگڑ رکھا ہے شکنجے میں، تاکہ ان کے کانوں میں اللہ رسول کی بات ہفتے میں 1 گھنٹے بھی غلطی سے نہ پڑ جائے، ورنہ ہماری ہفتے بھر کی بہنوں تو پانی پھر جائے گا، انہیں معلوم ہے ہم سے زیادہ۔ اس لیے 20 گھر، اور 20 گھر کے اندر اگر 40 بہنیں ہیں، 20 شادی شدہ ہیں، 20 غیر شادی شدہ ہیں، تو 40 کی 40 ہمیں چاہیے، شادی شدہ اور کنواری سب چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی حکم دیا کہ عیدین کے موقع پر ہم اپنی کنواری بچیاں بھی لے کر کے آئیں۔ یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ اجتماعی، علمی اور دینی ایمانی ماحول میں کنواری بچیوں کو لے کر آنا ماؤں بہنوں کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے نبی کا امر ہے، بڑے اہتمام سے حکم۔ بہت ساری مصلحتیں تھی، اس میں بڑی ایک مصلحت تو یہی تھی کہ تاکہ وہ بچیاں بھی آویں، اس سے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ظاہر ہو اور کفار پر اس کا رعب پڑے، لیکن وہ ایک ہی مصلحت نہیں، اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ ابھی اسے بچپنے سے اور اس جوانی کی عمر سے ان بچوں کو دینی فضا ماحول ملتی رہے، تاکہ اس کے ذریعے دینی غذا حاصل ہو۔ کوئی چیز آج بھی چاہیے افطاری تعلیم کے نام سے۔ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اگر 20 مکان پر تعلیم موقوف نہیں، اگر کہیں 19 مکان ہے وہاں بھی تعلیم شروع کریں گے، اگلے گاؤں میں 15 مکان ہے وہاں بھی افطاری تعلیم اور شرط پوری کر کے، اور پھر تیسرے گاؤں میں صرف 10 مکان ہے وہاں بھی شرط پوری کر کے تعلیم شروع کریں گے، اور ایک گاؤں میں صرف 5 مکان ہے وہاں بھی شرط پوری کر کے تعلیم شروع کریں گے۔ اسے آپ نوٹ کر لو اچھی طریقے سے، ہمارا عملہ ابھی تک دھوکے میں افطاری تعلیم کو شروع کرتے کراتے تو ہمارے عملے کی جان نکل جاتی ہے، ایسا لگا جس طرح بالکل سارا دیوالیہ نکل جائے گا، بینک بیلنس ہی ختم ہو جائے گا، جلدی سے اجازت دیتے ہی نہیں بالکل ہمارے ساتھی اللہ ہی معاف کریں نے یہ افطاری تعلیم کی اجازت دیتے، نہ فکر کرتے ہیں نہ اجازت دیتے، بڑا بھاری پڑتا ہے۔ ایسے جس طرح اتنی تحقیقات نکالیں گے جس طرح اپنی بچی کو کہیں شادی میں دینے والے، اتنی تحقیقات، اتنی تحقیق، جلدی سے سینکشن نہیں، منظوری نہیں، اتنے میں تو لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لیتے ہیں منظوریاں لے کے، سینکشن لے کر۔ ہم افطاری تعلیم شروع کرنے کو تیار ہیں، ایک افطاری تعلیم شروع کرنے میں جتنا وقت لگ جاتا اتنے میں ہزاروں کالج اور یونیورسٹیاں دنیا میں وجود میں آ رہی ہیں، باطل کے اڈے تیار ہو رہے ہیں، صحیح ہے غلط ہے آپ بتاؤ؟ ہر 20 مکان کی تعلیم، اور پھر شرطیں 3 آسان ہو گئی۔ نمبر 1 چلے والی بہن کا ہونا ضروری نہیں، نمبر 2 اس کے بدلے 2 بہن اشرے والی ہوں، 3 بہن کا ایک مرتبہ سے روزہ لگاؤ۔ دوسری شرط یہ آسان ہو گئی کہ کتاب پڑھنے کے لیے اب شادی شدہ بہن کا ہونا ضروری نہیں، صرف 3 دن لگا ہو، 3 دن اگر لگے ہوں تو کوئی بھی خاتون کتاب پڑھ سکتی ہے، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ، دونوں برابر ہے۔ اور پھر
اس خاتون کے گھر میں تعلیم شروع ہو سکتی ہے ہفتواری، جس کا مستورات میں کوئی وقت نہیں لگا، بس کام سے محبت تعلیم۔ یہ تین بہت اللہ نے آسانیاں کر، یہ تین آسانیاں ہو اچھی طرح سمجھا رہے۔ دیکھو یہ باتیں آپ تقریر سمجھ کے سنتے رہے اور چھوڑ دیا آپ نے، تو علاقے میں جا کے آپ کو یاد نہیں آیا، اپنی امانتیں نہیں پہنچائی، تو بہت بڑا نقصان آپ کا اور امت کا ہے۔ علاقے والے کہتے ہیں ہمارے یہاں نظام الدین کی جماعت 10 آئی، کسی نے یہ سب شرطیں ہمیں بتائی نہیں، جماعتیں جاتی صرف ایمان یقین کی باتیں 6 نمبر کر کے واپس آ جائے۔ یہ ساری شرطیں آپ لوگ بیان کرتے نہیں، جبکہ آپ کے دل میں فرض ہے روزانہ ہر ممبر سے آپ کو یہ باتیں کرنی چاہیے۔ یہ اصول روزانہ آپ کو گاؤں گاؤں، قریے قریے، شہر شہر، در در آپ کو یہ اصول بتلاتے رہنا چاہیے۔ دیکھو الحمدللہ اتنی آسانی ہو، اتنی اہمیت بتائی جاتی۔ اپنی نگرانی میں تو ہماری چلے کی جماعت ہے تو طے کر کے جائے ایک چلے میں کم سے کم 10 اور 20 ہفتاری تعلیم قائم کر کے آگے بڑھے۔ ابھی تک یہ رخ پہ کام ہی نہیں ہو رہا ہمارا، بس ترغیب دے کے مشائخ کی طرح آگے نکل جاتے ہیں ہماری جماعت۔ یہاں ترغیب والی جماعت نہیں، آپ تو تعمیل والی جماعت، تنفیذ والی جماعت۔ آپ تعمیل اور تنفیذ والی جماعت، آپ کو تنفیذ کر دینی یہ چیز، نافذ کر دینی، شرط پوری کروانی ہے اور پھر اس کے بعد تعلیم شروع کرانی۔ اور اسی طریقے سے اگلی فکر ذمہ داری ہے کہ علاقوں کے اندر 100% گھر گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ زندہ کریں۔ کوئی گھر ایسا نہ ہو جہاں پر اجتماعی تعلیم گھر گھر کی نہ ہو، جس میں مرد عورت چھوٹے بڑے شریک نہ ہوتے ہوں، اس لیے کہ یہ اللہ کے امر کی وجہ سے تعلیم ہے، قرآن کا حلقہ، حدیث کا حلقہ، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست تربیت اور تزکیے کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست تربیت کا اور تزکیے کا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے اندر سے گناہ کے اثرات کو دور کر دیں گے اور تمہیں مکمل پاک کر دیں گے اگر تم نے قرآن حدیث کے حلقے لگائے۔ اس طرح جیسے عمر فاروق جیسے ضدی قسم کے لوگوں کی ہم نے تربیت کی، یہ وعدہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور یہ قرآن حدیث کے حلقے ہر دور ہر زمانے میں ہر مرد اور عورت کے لیے ہے، یہ دور نبوت کے ساتھ خاص نہیں۔ اور پھر بڑے سے بڑے عذر کے باوجود یہ حلقہ گھر میں لگایا جائے گا۔ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے، جبکہ مجھ پر نماز نہیں تھی۔ معلوم ہو گیا کہ کوئی عذر قرآن کے حلقے کے لیے رکاوٹ نہیں اور مانے نہیں۔ اگر رکاوٹ مانے ہیں تو ہمارے اپنے تجربے ہیں، اپنی ذاتی رائے۔ یوں کہتے ہیں ہمیں انشراح نہیں ہے قرآن کے حلقے میں، آپ تو اپنے انشراح پر صدقے نکالو، اپنے انشراح پر توبہ استغفار کرو کہ مجھ سے پتہ نہیں کون سا اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے کہ مجھے قرآن کے حلقے سمجھ میں نہیں آ رہا، مستورات کا کام سمجھ میں نہیں آ رہا، انشراح نہیں ہو رہا۔ ایسے انشراح کے لیے توبہ استغفار، ورنہ آپ کے انشراح ہونے سے پہلے امت کی بہت بڑی تعداد ماں بہنوں کی جہنم چلی جائے گی۔ یہ آپ کے انشراح کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ آپ کے انشراح کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشراح جب ہوگا اس وقت تک پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد جہنم میں مستورات کی پہنچ چکی ہے اور کتنی بڑی تعداد امت کی ماں بہنوں کی مرتد ہو چکی ہے۔ اس لیے آپ کے انشراح پر کام موقوف نہیں ہے، اللہ کے امر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کی سیرت پر موقوف ہے، اور وہ چیزیں قرآن حدیث اور صحابہ کی سیرت سے ثابت ہے۔ بس اس کے علاوہ اب ہمارے انشراح کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، اپنی ذاتی ترجمے میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے قرآن کا حلقہ اہتمام کے ساتھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بھی یہی ملتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ پابندی کے ساتھ حلقے لگاتے تھے۔ جس بیوی کی آپ کی باری ہوتی ان کو لے کر حلقے لگاتے تھے، اور پھر تمام بیویوں کو ایک مرتبہ رات میں ایک گھر میں اکٹھا بھی کر کے تعلیم کے حلقے دیا کرتے تھے۔ سفر و حضر و کبھی آپ کی تعلیم چھوٹی نہیں، حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کو بھی جمع کر کے تعلیم دی، یہاں تک کہ اپنے نواسوں کو بھی تعلیم میں شریک کر لیا۔ اور آپ اپنے داماد کے گھر جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی تعلیم کے حلقے لے رہے ہیں، اپنے سسرال جا رہے ہیں تو وہاں پر اپنی جو ہے اپنے ساس اپنے سمدی کو یعنی حضرت ابوبکر کو لے کر، اور پھر اپنی جو ہے بیوی حضرت عائشہ کو لے کر بیماری کے عالم میں آپ قرآن حدیث کا حلقہ لے رہے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو چکی کہ آپ اپنے مقام پر جب بھی تھے تو آپ کی گھر کی تعلیم کبھی چھوٹی، اس لیے ہر بات کے ذمے 2 تعلیم، ایک اللہ کے راستے کی ایک مسجد کی تعلیم ہے، ایک گھر کی تعلیم ہے۔ اہتمام ہونا چاہیے، ہر مرد اپنی ذات سے اس کا اہتمام کرے، دونوں تعلیم۔ پھر افطاری تعلیم کے اعمال بھی ہیں، ایک بہن کے ذمے استقبال، ایک بہن کے ذمت کے ساتھ بھی تعلیم، ایک ہفتے منتخب سے، ایک ہفتے فضائل اعمال فضائل صدقات، پھر اس کے بعد ایک بہن کے ذمے تشکیل اور صفات ہے۔
اور گھر کی تعلیم کے اندر 5 اعمال ہے، قرآن کا حلقہ ہے، کتابی تعلیم، ایک دن منتخب سے، ایک دن فضائل اعمال، فضائل صدقات، پھر 6 صفات اور تشکیل، اور اگلے دن کے اعمال کا مشورہ۔ پھر میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں ششمائی جوڑ قائم کرنے کی فکر کرنی، جہاں جہاں جوڑ نہیں ہو رہا ہے، ششمائی جوڑ جہاں جہاں نہیں وہاں وہاں قائم کریں، اور جہاں ہو رہا ہے اس کو صحیح رخ دینے کی کوشش کریں، کارگزاری لے کر اس کا صحیح رخ ہم ان کے سامنے پیش کریں۔ ششمائی جوڑ میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں کھانے کا کوئی نظم نہیں رہے گا، اور اگلی بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ ششمائی جوڑ نقد مستورات کی جماعت نکالنے کا موضوع ہے، اس لیے 2 مہینے پہلے یا تو افراد پر تقاضا ڈالیں یا خاندان میں تقاضا ڈالیں، یا آخری درجہ یہ ہے کہ گھرانے پر تقاضا ڈالیں جماعت بندی کا، جماعت بنا کے لاؤ، جماعت بندی کر، جماعت بنا کے لاؤ، جماعت بندی کرو۔ اور ہفتے بھر پہلے اس طرح محنت ہو جائے کہ ساری پرانی بہنیں اس میں شریک ہوں، اور پھر کم سے کم 1-2 جماعتوں کا نظام الدین سے رخ بھی مل جائے 2 مہینے کا اور چلے کا، تاکہ باقی بہنوں کو ترغیب ہو، ہمت ہو۔ ہماری پرانی بہنوں کا جوڑ بکھرنے کے لیے ہے، یہ جوڑ برائے جوڑ نہیں، جوڑ برائے جوڑ نہیں، بلکہ خواتین کو بخیر اندرون ملک سے لے کر بیرون ملک کے تقاضوں پر انہیں جو ہے منتشر کرنا ہے، بھیجنا ہے، اس کے لیے جوڑ۔ اعلیٰ درجے کا جوڑ یہ ہے کہ جوڑ سے پہلے ساری بہنیں نکل جائیں اللہ کے راستے میں، اور ہمیں جوڑ کینسل کرنے کی نوبت آ گئی، مشورہ کریں۔ اور پھر سب سے اہم چیز ہے اس میں محرم مرد برابر شریک رہے، صرف مستورات آئیں اور چلی گئی، اس کی کوئی گنجائش نہیں، مستورات کے بقدر محرم مرد بھی شریک رہے، اور پھر پہلے منتخب سے تعلیم ہو، مستورات میں الگ ہو، مردوں میں الگ ہو، منتخب سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل اور آداب، اس کی تعلیم آدھا گھنٹہ ہو جائے، اس کے بعد پہلی مجلس میں صحابیات کے نکلنے کے واقعات سنائیں، امہات المؤمنین اور بنات طیبات، اور اسی طرح انصاریات اور مہاجرات کے خروج کے واقعات سنا دیں، اور پھر پورے عالم کے تقاضے سمجھائیں، پورے عالم سے اس وقت کتنے تقاضے آئے، کھلے خرچ کے تقاضے، انگریزی جوڑوں کے تقاضے، عربی جوڑوں کے تقاضے، اور تیسرے نمبر پہ امت کی خواتین کی بے دینی اور جہالت کی کچھ کارگزاری سامنے آ جائے، جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر آئی، یا پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، اس کی کچھ کارگزاری آ جائے، تاکہ ساری ماں بہنوں میں درد اور غم فکر پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد اہتمام سے تشکیل کی مجلس لگے، اندر بھی باہر بھی الگ الگ، اور 3 دن عشرہ چلہ، بیرون 2 مہینے نظام الدین نصرت، 5 قسم کی تشکیل ہو، ترتیب کی بھی تشکیل ہو، تقاضے پر بھی تشکیل ہو، نام لکھیں، تاریخ متعین کرے، خرچہ متعین کرے، قواعد کا پردہ نظام الدین بھیجیں، کیا آدھا پون گھنٹہ لگے۔ اس کے بعد دوسری مجلس میں مقامی کام سمجھیں، جس میں گھر کی تعلیم سمجھانی، ہفتہ واری تعلیم سمجھانا، اور نمبر 3 100% گھروں میں ماں مستورات جماعتیں ٹھہرانا، نمبر 4 اللہ کے راستے میں مستورات کو لے کر ترتیب سے نکلنا اور تقاضے پر نکلنا، ترتیب سے نکلنا اور تقاضے پر نکلنا۔ اور اسی طریقے سے یہ ششمائی جوڑ میں چند باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو عرض کیا شروع میں، اب یہ ہے کہ اگر 30-40 بہنیں، اگر 100 بہنیں ہیں تو پھر 2 جوڑ کر لے آپ، 40 بہنوں 45 2 جوڑ، اور اگر کہیں پر 40 بہنیں نہیں ہیں، صرف 15-20 بہنیں، تو کیا کریں گے آپ حضرات؟ ابھی تک تو ہندوستان والوں نے یہ کر رکھا ہے کہ کہیں 15-20 جوڑے ہیں تو ان کا جوڑ کر نہیں رہے، ابھی تک یہ کارگزاری ہمارے سامنے، جبکہ آج تک ہم نے یہ کہا ہی نہیں کہ 40 بہنیں ہوں گی تب جوڑ ہوگا، اس سے کم ہے تو جوڑ نہیں ہوگا، یہ آپ نے غلط سمجھا یہاں سے، حتیٰ کہ 15 ہی بہنیں ہیں، اور 15 بہنیں ایک گاؤں میں ہیں، 2 گاؤں میں، یا 3-4 گاؤں ملا کر کے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ساری بہنیں ہیں، ان سب کا جوڑ 6 مہینے میں کرتے رہو، آپ لکھ لو آپ اس کو اچھی طریقے، ابھی جوڑ صحیح سے کر نہیں رہے آپ حضرات شش میں، نہ تو آپ کو ان بہنوں کو شہر میں لانے کی ضرورت 10-50 کلومیٹر دوری پہ، اور نہ ہی ان کے جوڑ کو ڈراپ کرنے کی ضرورت، ان کا جوڑ سیپریٹ ہوگا، مستقل ہوگا۔ اسی طرح 5 قسم کی بہنیں ہیں، 3 بار سے روزہ والی، عشرے والی، چلے والی، بیرون 2 مہینے والی، نصرت والی، تب بھی جوڑ ہوگا، اور اگر 4 قسم والی ہیں تب بھی، 3 قسم تب بھی، ایک ہی قسم یعنی صرف 3 بار سے روزہ لگائی ہوئی بہنیں ہیں، ان کا بھی جوڑ مستقل ہوگا، تاکہ وہ عشرے میں نکل جائے۔
یہ دو باتیں آپ الگ الگ لکھیں اچھی طرح سب. پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی مستورات سے اہتمام سے مذاکرہ کرنا. فجر کا وقت سب سے مناسب ہے. فجر نماز پڑھتے ہی مشورے سے چلے جائیں اور خواتین میں مذاکرہ کریں، جس میں اجتماعی اعمال ایک دن ہو جائے، انفرادی اعمال ایک دن ہو جائے، بچوں کی دینی تربیت ہو جائے، سنت سادگی ایک دن ہو جائے، اور مقامی اعمال بھی ایک دن ہو جائے، پردے والی زندگی آ جائے، کون محرم کون نہ محرم، یہ چند بنیادی اہم باتیں. کبھی 6 نمبر کا بھی مذاکرہ ہو جائے. اور پھر صبح 10 بجے تک جو وقت ہے اس میں ہماری بہنیں اپنی ضروریات، اپنے حاجت اور تقاضوں کو کم سے کم کر کے، مختصر کر کے، دبا کر کے زیادہ وقت ہماری بہنیں سیکھنے سکھانے میں لگے. دعائیں سیکھیں، نماز سیکھیں، ڈھانچہ سیکھیں، مسئلے مسائل سیکھیں، پاکی ناپاکی. بہترین وقت ہے اپنے دین کو سیکھنے سکھانے کا صبح کا، اس لیے کہ شام کو پھر دعوت کے علاوہ کوئی وقت ملے گا. شام تک جتنا بھی وقت ہوگا وہ کس میں گزرے گا؟ انفرادی دعوت. پتہ نہیں کب کون سی بہن آ جائے، کہاں سے آ جائے. لیکن اپنی بہنوں کا اپنا دین جلدی سے سیکھنے کا اچھا وقت، سنہرا وقت، سکون والا، ایک سوئی والا، اور صبح کا وقت، بجائے اس میں کہ ناشتہ کیا، کپڑے دھوئے، آرام کرنے لگے. یہاں آپ اپنے گھر میں بھی نہیں کرتے سارے کام، تو اللہ کے راستے میں کیوں کریں؟ اور اگر ہم نے گھر میں کیے ہیں تو بھائی وہ گھر میں ایسے کرنے کی وجہ سے ہمیں موقع ہی نہیں ملا دین سیکھنے کا. اب بھی ہم آ کر کے اپنی حاجت ضرورتوں میں لگے رہیں گے تو دین کہاں سیکھیں گے؟ اور پھر 10 بجے سے خواتین کی تعلیم، صبح کی تعلیم بھی خواتین کی اور شام کی بھی تعلیم. صبح کی تعلیم بھی اور شام کی تعلیم، 2 وقت کی تعلیم ہے خواتین. کتنے وقت کی تعلیم ہے؟ 2 وقت کی تعلیم، صبح کی بھی اور شام کی بھی. صبح کی تعلیم میں 3 عمل تھے. کتنے عمل تھے؟ صبح کی تعلیم میں 3 عمل تھے. ایک بہن کے ذمہ قرآن کا حلقہ، ایک بہن کے ذمہ کتابی تعلیم، اور ایک بہن کے ذمہ صفات کا مطالعہ. قرآن کا حلقہ اس طرح لگائیں کہ ہماری بہنوں کا قرآن اتنا یاد ہو اور صحیح ہو جس سے ان کی اپنی نماز